السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم اورحان سردار اور باقی تمام سرداران کو دیکھتے ہیں جو بورسا کے قلعے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اورحان سردار باقی تمام سرداران سے کہتے ہیں، میرے سرداران اور ساتھیوں، عظیم اللہ کا شکر ہے کہ برسوں سے دیکھا گیا ہمارا خواب حقیقت بن گیا ہے۔ ترک بورسوں کے محافظ بن گئے اور بورسا ترکوں کا وطن بن گیا۔ علاؤدین اپنے چہرے پر خوشی کو لاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے حضور، اللہ کا شکر ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ایک رحم دل فتح کے ساتھ۔ بورحان سردار کہتے ہیں، اور یہ رحم دلی سرحدوں میں موجود دوسرے نام نہاد سرداران کے لیے ایک سبق ہوگی۔ سرداران میں سے ایک سردار کہتا ہے، الہانیوں کے سائے میں پناہ لینے والے سرداران کو مت بھولیے، ان میں عبرت حاصل کرنے جتنی فراست نہیں ہے۔ اورحان سردار کہتے ہیں، وہ کوئی عبرت نہیں پکڑیں گے بلکہ حسد سے مغلوب ہو جائیں گے۔ کارا خلیل کہتے ہیں، جب تک کائیوں کا سورج سرحدوں کو روشن کرتا رہے گا وہ ہمیں خطرے کے طور پر دیکھیں گے حضور۔ اورحان سردار جواباً کہتے ہیں، خاص طور پر جب کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم بورسا کے بعد ازنک اور بہت سی دوسری جگہوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ تیمور بوگا اورحان سردار سے پوچھتے ہیں، حضور بہت سی دوسری جگہوں سے مراد؟ اورحان سردار ان کی جانب دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، قسطنطنیہ۔ اگر ہم نہ کر سکے تو بھی ہم میں سے کوئی ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کا مصداق ہوگا۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، ایسی فتوحات کو مقصد بنانا جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، دوستوں سے زیادہ دشمن بنانے کے مترادف ہے۔ بورحان سردار کہتے ہیں، کراسی، گرمیان اور جاندار اوغلو سرحدوں پر موجود تمام طاقتور جب تینوں الگ الگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے تو ہمارا شکار ہوں گے۔ جیر کوتائی صاحب اورحان سردار سے کہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے خلاف متحد ہو گئے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو اللہ بچائے۔ اورحان سردار جیر کوتائی صاحب سے کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شکار بن سکتے ہیں، کیا یہی بات ہے جیر کوتائی صاحب؟ جیر کوتائی صاحب جواباً کہتے ہیں، ہم سرحدوں پر ہمیشہ شکاری ہیں حضور، بھائیوں کا بہت خون بہے گا اور پھر ترکوں کے خلاف بغض رکھنے والے کفار کی جیت سے خوف زدہ ہوں۔ اورحان سردار کہتے ہیں، بالکل اسی وجہ سے ہم نے سرحدوں کے سب سے طاقتور سرداران کو اپنے قبیلے میں مدعو کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے انہیں دوستانہ ہاتھ دیں گے، وہ جواب میں وہی ہاتھ بڑھائیں گے تو شکریہ، لیکن دوستانہ ہاتھ کے باوجود دانت دکھانے والوں کے لیے ان کے لیے بھی شکریہ۔ یہ سنتے ہوئے تمام سرداران اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لاتے ہیں۔ اورحان سردار ان سے کہتے ہیں، اب سے سرحدوں پر ہر ایک اپنی منتخب کردہ زندگی جیے گا۔ علاؤدین صاحب کہتے ہیں، جن کے پیچھے شہنشاہ اور آبچی صاحب ہیں ان سمندری ڈاکوں کی طرح۔ اگلے منظر کے اندر ہم شہزادی اسپورچا کو دیکھتے ہیں جو کافی غصے کے ساتھ میز کے اوپر خنجر کو مارتی ہے اور اس کے سامنے سہروز کھڑا ہوتا ہے۔ شہزادی اسپورچا سہروز سے کہتی ہے، اورحان صاحب آج مر جائیں گے۔ سہروز کہتا ہے، اپنی ہمت اور طاقت سے آپ اپنے آپ کو ثابت کریں گی اور سب کو دکھائیں گی کہ آپ اپنے والد کی لائق بیٹی ہیں شہزادی، خداوند ہماری حفاظت کرے۔ شہزادی اسپورچا ایک پیغام کو اٹھاتی ہے اور سہروز کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہمارے بہترین فوجیوں کو جمع کرو سہروز، ہم اورحان صاحب کو اس خط کے ذریعے جال میں پھنسائیں گے۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے اور سہروز اس خط کو پکڑ لیتا ہے۔ دوبارہ ہم اورحان سردار اور باقی تمام سرداران کو دیکھتے ہیں جو بورسا کے بازاروں میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ بازاروں کے تمام تاجر اورحان سردار کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تاجر اورحان سردار سے کہتے ہیں، اورحان صاحب آپ نے عزت بخشی ہے۔ اورحان سردار بورحان سردار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، بورسا کو تھوڑا انتظار کرنے دو، اور اس کے بعد اس تاجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کہو کیا تمہیں کوئی مشکل درپیش ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے، مشکل نہیں جناب، ایک اندیشہ ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ پیچھے کھڑا ایک تاجر اورحان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جب ہم نے شہر آپ کے حوالے کیا تھا تو آپ نے ہمیں طاقت اور مدد دینے کا کہا تھا۔ سامنے کھڑا تاجر ان سے کہتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں مسلمان تاجر برادری کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ اورحان سردار ان سے کہتے ہیں، میں تمہیں بازنطینیوں کی بے رحمی سے بچا کر اپنے آنکھوں کے علادانہ انتظام کے سپرد کروں گا۔ اور اس کے بعد تمام تاجر کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، اے شہر بورسا کے غیر مسلم تاجروں۔ تمام تاجر اور خواتین ان کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ اورحان سردار تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اب سے تمہارے تاجروں کے شیخ اخی یا استاد ہیں۔ جب تک تمہارا ترازو حق سے نہیں بھرے گا تمہارا دل مطمئن رہے، ہمارے آنکھوں کے نظام سے تمہاری تجارت میں برکت آئے گی اور تمہاری کمائی میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ مت بھولنا کہ بورسا جسے ہم نے شہنشاہ سے لیے گئے سونے سے مال مال کر گئے سرحدی علاقوں کا صنعتی اور تجارتی شہر بنے گا۔ یہ سنتے ہوئے تمام تاجر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، شکریہ جناب شکریہ۔ کارا خلیل وہاں پر آتے ہیں اور اورحان سردار کو ایک پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہی اورحان سردار اس پیغام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، علاؤدین سردار اورحان سردار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اسپوچا کی طرف سے ہے حضور۔ اورحان سردار علاؤدین سردار کی جانب دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، حدود کا تعین کرنے کے لیے راہب کی چٹانوں پر بلا رہی ہے۔ علاؤدین ان سے کہتے ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بھائی جان، آپ پھر بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اورحان سردار علاؤدین کے کندھے پر تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈیفنے اور سہروز کو دیکھتے ہیں۔ سہروز ڈیفنے سے کہتا ہے، اسپورچا ہماری توقع سے زیادہ دلیر نکلی۔ ڈیفنے اس سے کہتی ہے، اور بے وقوف بھی۔
اسپوچا کسی نواب کے بستر پر نہیں بلکہ اورہان کے ساتھ ایک ہی قبر میں جائے گی۔ سیروز کہتا ہے غدار فلاویوس بھی اپنے معشوقہ کے ساتھ مارا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دونوں مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ اگلے منظر کے اندر ہم فاطمہ خاتون کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھوڑے سے اترنے کے بعد اس کو باندھتے ہوئے کہتی ہے اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ایکچورا، آج تم میرے ساتھ قبیلے چلو گے، ہے نا بیٹا؟ اگر آج بھی اس نے میرے بھائی سے ملاقات نہ کی تو میرے ہاتھوں اس کی خیر نہیں۔ چاندی فاصلے پر اکچورا بھی گھوڑے کو باندھ رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی اپنی تعین کی گئی جگہ پر پہنچنے لگتا ہے دل ہی دل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے آج یہ محبت اپنا مشکل ترین امتحان دے گی، کیا تم فلاویوس کو بھی اکچورا کی طرح چاہ سکو گی فاطمہ خاتون؟ فاطمہ خاتون اکچورا کو دیکھ لیتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگتی ہے، مگر اکچورا کے ارد گرد محبت کے سرما آ جاتے ہیں اور اسے چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ فاطمہ خاتون یہ دیکھتے ہوئے کافی خوف زدہ ہوتی ہے اور ایک درخت کے پیچھے چھپتے ہوئے یہ منظر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اکچورا اپنی حفاظت کرتے ہوئے تلوار کو نکالتا ہے اور جیسے ہی سرما ان کی جانب بڑھنے لگتے ہیں ان میں سے 2-3 کو وہ قتل کر دیتا ہے۔ لڑائی کے دوران ایک سرما جو اپنی رسی کو اس کے بازو کی جانب پھینکتا ہے اور اس کے بازو کو مضبوط کر لیتا ہے، اور دوسرا سرما رسی کی مدد سے دوسرے ہاتھ کو مضبوط کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اکچورا کو رسی کی مدد سے جکڑ لیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ہیکٹر آتا ہے اور فلاویوس کو پکارتے ہوئے کہتا ہے فلاویوس آج شکاری ہم ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار کو نکالتا ہے اور اکچورا کی گردن پر تان لیتا ہے، اور جیسے اس پر وار کرنے لگتا ہے اس کی نظر اس کے کپڑوں پر پڑتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے یہ خوبصورت کپڑے بھلا کس کے لیے پہنے گئے ہیں؟ میں متجسس ہوں۔ اور اس کے بعد اپنی تلوار کو میان میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے اسے لے آؤ، اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔